عورت اپنا گھر بسائے، اس کے فضائل بڑے ہیں اور اس میں تکلیفیں اس کو اٹھانی پڑتی ہیں۔ جو ماں باپ اپنی بیٹی کی سائڈ لے کر لڑائی کریں گے نا، لو ان کے گھر بسنا مشکل ہے۔ جو ماں باپ اپنے بیٹی یا بیٹے والے اپنے بیٹے کے پیچھے پڑھ کر مخالف فریق سے جا کر لڑائی کریں گے، لوگ گھر آباد نہیں ہوتے، وہ بیچارے ذلیل و خواری رہتے ہیں۔ اور جو گھر والے لڑکی لڑکے کا یہی ذہن بنائیں کہ بھائی نکاح سرکار کی سنت ہے اور اس کو توڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اس میں فضیلت بڑی ہے، لہذا تم صبر کرو، نبھا کرو۔ جو ماں باپ اس طرح عقل مندی والی بات کرتے ہیں، ایک بڑی مشہور سی مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ ماں پیوں نے اگر عورتوں کو بچیوں کو کھینچ کے رکھا تو گھر بس جاتا ہے، اور اگر ماں باپ سائیڈ لے لیں بیٹی کی، بیٹی کہتی ہے جی وہاں تو نمک زیادہ کھاتے ہیں، وہ تو جناب اپنا دیر سے اٹھتی ہیں، اب ماں باپ لڑنے کے لیے آ جائیں تو گھر پھر آباد نہیں ہوتے۔ گھر آباد کرنا ہے تو ان کا ذہن بنانا پڑے گا، صبر کرو۔ کیا بنانا پڑے گا؟ صبر کرو، تیرا اصل گھر وہی ہے، اپنے گھر کو نہیں چھوڑنا۔ اچھا، دوسرا اس میں نا جو ایک گھر بسانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک اسوہ حسنہ دیا ہے، یقین جانو اتنا پیارا۔ میاں بیوی ہیں یا اس کے سسرال والے ہیں، ان میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، اونچی نیچی باتیں بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ پنجابی کی مثال ہے، جس سے کڑا ہوتے چکڑ، یہ صرف چلتا ہی ہے، باتیں ہوتی ہیں۔ لیکن اس کا علاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا ہے، وہ سنو ذرا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں جلوہ فروز ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود ہیں۔ اتنے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ آئیں اور انہوں نے آ کر کچھ سخت سست باتیں شروع کر دی۔ عورتوں میں جیسا میرا سلسلہ ہوتا ہے، میں پہلی بات یہ کروں کہ ہمیں ان کے بارے میں ذہن میں بدگمانی نہیں لانی، بلکہ یہ سمجھنا ہماری اصلاح کے لیے تھا۔ وہ سخت سست باتیں کرتی رہیں، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہیں، صبر کرتی رہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر مسکراہٹ ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں، وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خاموش ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جا رہے ہیں۔ آخر ایک سٹیج ہوتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہوا تو انہوں نے بھی آگے سے ایک جواب دے دیا۔ کیا کیا؟ جب جواب دیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پر جو مسکراہٹ تھی وہ ختم ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ میرا جواب دینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں آیا۔ خیر بات آئی گئی ہوگی تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب وہ میرے ساتھ وہ زیادتی کرتی جا رہی تھی، میں خاموش تھی، تو آپ کے رخ انور پر مسکراہٹ تھی، جب میں نے ایک جواب دیا تو وہ مسکراہٹ ختم ہوگی، وجہ کیا تھی؟ فرمایا عائشہ، جب تو صبر کرتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا جو متواتر تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرتا ہی جا رہا تھا، تیری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا تھا، اس لیے میں مسکرا رہا تھا، اور جب تو نے جواب دے دیا تو اس نے نیکیاں لکھنا بند کر دی، جس کی وجہ سے وہ مسکراہٹ ختم ہو گئی۔ یعنی بتلایا کیا ہے، عورت کی طرف سے زیادتی ہو یا مرد کی طرف سے زیادتی ہو،
جو بھی صبر کرے گا، خاموشی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کرنا شروع کر دے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یقین جانو لڑائی کا بہترین حل یہ ہے، ایک بندہ چپ کر جائے نا تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور جب آپ ایک آگے سے جواب دے دو گے تو لڑائی پھر بھڑک پڑتی ہے۔ جیسے یوں سمجھو کہ جلتی کے اوپر تیل آپ نے ڈال دیا ہے، جب ایک بندہ بولتا جا رہا ہے، اب خاموش بیٹھے رہو، یار وہ کتنی دیر بول لے گا، کتنی دیر بولے گا، آخر وہ چپ ہو جائے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ زیادتی کر رہا ہے، ہم آگے سے ایک جواب دے دیتے ہیں، وہ پھر آگے سے بھڑک پڑتی ہے۔ اسی طرح جب آگے سے جواب و سوال شروع ہوتے ہیں تو کام پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک کہ لڑائی کی نوبت، پھر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ اگر ایک بندہ خاموش ہو جائے تو لڑائی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہمارے ہاں صبر والی بات نہیں ہے۔ اور ایک آخری بات اور بڑی پیاری بتلا دوں چلتے چلتے، یار یہ میں نے پڑھی تو میرا تو بڑا ایمان تازہ ہوا۔ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو عورت بد زبان مل جاتی ہے، بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو شوہر بد زبان مل جاتے ہیں، یعنی سب کچھ کرنے کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہوتے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج کیا بتلایا، یقین جانو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس پر غور و فکر کر لیں تو ہمارے گھر آباد ہو جائیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس عورت کو شوہر غلط مل جائے، ظالم مل جائے، مار کٹائی کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کر رہا، فرمایا عورت پھر بھی صبر کر لے تو قیامت کے روز اس کا حشر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوگا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ یہ فرعون کی بیوی تھی، اور جب یہ ایمان لائی تو فرعون نے کس قدر ظلم و ستم کیے ہوگے، یعنی جس کا شوہر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور اس کی بیوی ہی اس کو انکار کر دے، بیوی ہی رب پر ایمان لے آئے، اس نے کون سے ظلم و ستم نہیں چھوڑے ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس کے اوپر اس نے ایک مرتبہ اتنے ظلم و ستم کیے کہ اس کا دل ڈاواں ڈول ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر ہی اس کا جنت میں محل دکھا دیا۔ جنت میں محل دیکھا، اس نے کہا اس محل کے بدلے یہ تکلیفیں تو کوئی حیثیت نہیں، جتنی مرضی تکلیفیں کر۔